بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خيرا ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. والمحصنات में जो वाव है आत्फ मातूफ कहाँ? हुर्रिमत अलैकुम, जज़ाकल्लाह। यानी जो मुहर्रमात बयान किया, आपको बताया कौन कौन है मुहर्रम, उसमें ये मुहसनात भी शामिल है। मुहर्रमात में मुहसन से निकाह आपका जायज़ नहीं। मुहसना कौन है? एहसान का मतलब हुस्न से लिया गया। हुस्न एक शहर में चारों तरफ से दीवार खींच के, बाहरी गेट लगा के, शहर के हिफाजत के लिए, पुराना दौर के बाद दुश्मनों से बचने के लिए हिसार, इसको कहते हैं हुसून। किला तो अंदर, किला उसको कहते हैं अंदर जिसमें तीर अंदाज को बिठा देते हैं, वो किला है। लेकिन शहर की चारों तरफ से दीवार खींचते हैं, हुस्न। मदीना शरीफ में आज भी कुछ आसार उसके बाकी मौजूद है। जी, यहसबून अन्नहुम मानिअतुम हुसूनुहुम मिनल्लाह, सूरह हशर में है। वह समझते हैं यहूदी के बारे में कि यह हुसून उसको अल्लाह की ताकत से बचा लेगी, मोमिनों से बचाएंगे। अन्नहुम मानिअतुम हुसूनुहुम मिनल्लाह फअताहुमुल्लाह मिन हैसु लम यहतसिबू। और आगे कहा ला युकातिलूनकुम जमीअन इल्ला फी कुरन मुहस्सना,
وہ آپ سے قتال کھول کے کھلم کلا باہر آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا ہمت نہیں ہے، لیکن یقاتلونکم فی قرن، قرى جمع قریہ بستی محصنہ بأسهم بینہم شدید. تو اس سے واضح ہو گیا حصن کا مطلب حفاظت کے لیے جو اپنے لیے بندوبست کرتے ہیں، یہ حصن. یہاں محصن کا مطلب وہ عورت جو شادی شدہ ہے. تو یہاں حصن کہاں سے آ گیا؟ جب شادی کر لیا تو وہ شوہر اس کے لیے ایک محافظ بن گیا، کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی نے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو اس کا شوہر آگے بڑھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے. جی اس لیے عورت کو وہ شوہر پسند ہے جو طاقتور ہو، غیرت مند ہو، حفاظت کرنا آتا اس کو، بغیرت نہیں. تو یہاں حسن اس لیے کہا کیونکہ وہ صاحبتی زوج، شوہر کا مالک ہے. جب وہ شادی شدہ ہے پھر ظاہر بات وہ تو دوسرے کے لیے حرام ہے، اس لیے محرمات میں شامل ہو گیا. لیکن استثناء کہاں آ گیا؟ الا ما ملکت ایمانکم، یعنی ملک الیمین لونڈی کہتے ہیں آپ لوگ اردو میں، وہ اگر شادی شدہ بھی ہے اس سے نکاح جائز ہے. کیوں؟ اب وہ دار الحرب سے دار الاسلام میں ہے، دار الکفر سے دار الاسلام میں منتقل ہو گیا، جنگی حالات سے یہاں امن میں ہے. ان کا سابقہ شوہر کا کوئی ملنے کی اب امید باقی نہیں، کیونکہ وہ قیدی بن کے آ گیا. اثر میں جب قیدی ہو کے آ گیا مسلمانوں کے علاقہ میں تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. اگر مالک بھی نہیں ملیں گے، نہ کسی اور سے نکاح کرائیں گے تو وہ کیا کرے گی بیچارہ؟ اس کی وجہ سے شہر میں فساد بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی انسان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں اجازت دیا آپ کو، بولا الا ما ملکت ایمانکم. لیکن ایک شرط لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بولا لا توطأ الحاملہ حتی تضع. ان میں سے جو حاملہ عورت ہیں اس سے نہیں ملیں گے جب تک حمل وضع نہ ہو. ولا غیر حاملۃ حتی تحیض. اگر حاملہ نہیں ہے ایک حیض کی انتظار کرے، اس کا عدت ایک حیض ہے، اور خلا لینے والے کی عدت بھی 1 ماہ ہے. ٹھیک، اس کے بعد اس سے ملنے کے لیے اجازت ہے ان کو، مالک کو. تو کیسا اجازت ہو گیا؟ جب نکاح پڑھا دیتے ہیں، آزاد عورت کی بات کر رہا ہوں، جہاں نکاح پڑھتے ہیں کیا ہوتا؟ آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں میری بیٹی یا فلاں، آپ نے قبول کر لیا، ایجاب قبول، اس کو کہتے ہیں عقد و نکاح. عقد اردو میں کیا کہیں گے؟ عقد، گڑا، پابندی، ایگریمنٹ، جو بھی سمجھو. ٹھیک، وہ ہے عقد نکاح. لیکن یہاں عقد ملکیت کہہ رہا. یا تو جنگ میں جو آ گیا، غنیمت جب بانٹ رہے تھے آپ کے نصیب میں یہ آ گیا، یا اس دور میں باقاعدہ منڈی لگتی تھی، اس کی مارکیٹ لگتی تھی غلاموں کی، لونڈیوں کی، وہاں سے اپنے پیسے دے کے خرید لیا، یہ بھی آپ مالک ہو. تو وہ اگر عقد نکاح کی وجہ سے ہم بستری جائز ہے، یہ اس سے بھی مضبوط ہے عقد ملکیت. عقد نکاح بہت کمزور ہے، ایک لفظ میں ختم ہو جاتا.
طلاق کہہ دیا ختم. یہاں وہ بات نہیں ہے. جب تک اس کو اپنی ملکیت سے نہیں نکالیں گے, کسی اور کو نہیں بیچ دیں گے یا کسی کے نکاح میں نہیں دیں گے, تو اتنا کمزور نہیں ہے عقد نکاح کی طرح, بہت مضبوط ہے. اس لیے کوئی شک شبہ کی کوئی بات نہیں ہے. کیسا مل رہا ہے؟ اس آزاد عورت سے آپ کس طرح مل رہے ہیں؟ صرف ایک لفظ کی وجہ سے. تو یہاں جو ملکیت میں ہے تو اس میں کیوں نہیں مل سکتے ہیں جب اللہ رب العالمین اجازت دے رہا آپ کو, جو وہ خالق اور مالک ہے. اس لیے کہا محصنات حرام ہے نکاح, لیکن ما ملکت ایمانکم یہ آپ کے لیے جائز ہے اس شرط پر جو ابھی بتایا, اس کے رحم کے استبراء کے بعد. پھر کہتا ہے کتاب اللہ علیکم. کتاب یعنی حکم اللہ علیکم, فرض اللہ کی طرف سے. یہ حکم کی خلاف ورزی اب نہیں کرے. کتاب اللہ کا مطلب ترجمہ میں کیا کہا؟ اللہ نے لکھ دیا, نہیں یہ اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, یہ جو آپ کے سامنے بیان کیا اس آیات میں اور سے محصنات کے بارے میں, اس کے علاوہ باقی سب آپ کے لیے حلال ہے بدون استثناء, سب کے سب. جب ما وراء ذالک کہا اس کے علاوہ یعنی سب. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. تبتغوا آپ جب چاہیں گے, طلب کریں گے نکاح کے لیے مال دے کے, یعنی حق مہر. محسنین کا مطلب کیا؟ اگر محسنات اور عورت جو شادی شدہ ہے, محسنین کون ہے؟ مرد. تو یہاں اس مرد کو محسن کیوں کہا؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں متاع کی بات نہیں ہو رہی. تم مال دے کے مہر دے کے نکاح جب کر رہے ہیں, آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ زندگی نبھانے کے لیے. اس لیے احسان کہا, تم اپنے شرمگاہ کو بچانے کے لیے ہمیشہ کے لیے. اس لیے محسن. اگر متاع ہوتا تو محسن کہنے کی ضرورت نہیں ہو, تو وقتی طور پر اپنی شہوت پوری کر کے نکل رہے, وہاں احسان کا نام نہیں آئے گا. ٹھیک. اب سوال جب عورت کی بات ہو تو وہاں محسنہ کہا, صاد پر زبر. جب مرد سے مخاطب ہے زیر آ گیا محسن. کیوں؟ اس لیے عورت خود طلب نہیں کرتی ہیں, رشتے کے لیے مرد بھیج دیتے ہیں. یہ اصول ہے. اگر عورت کی طرف رشتہ جائے تو بہت کم ہے, نادر ہے. نادر کبھی حکم قیاس اس میں نہیں آتا ہے حجت میں. جی اکثر کیا ہوتا, مرد کی طرف سے کسی کو بھیج دیتے ہیں, تو اس کا مطلب وہ محسن ہے. مفعول, یہ فاعل ہے, یہ خود جا رہا ہے. اس لیے اس کو محسن دل کا محسنہ. واضح؟ محسنین. ہاں نہیں نصب میں محسنین. نہیں آگے کے الفاظ تو دیکھیں, اب زیر کیوں آ رہا یہ بھی تو دیکھیں. ان تبتغوا باموالکم جو کہا, حرف جر آ گیا, ہاں اس لیے محسن آئے. ٹھیک. غیر مسافحین. جب محسن یعنی آپ مال دے کے
جب نکاح کر رہے ہیں یہ مال کمانے میں بہت تکلیف ہوتا ہے، آپ نے پسینہ نکالا، بہت مشکل سے حلال مال کمانے میں اتنے آسان نہیں ہے، تو اس حلال مال کو آپ ضائع نہ کریں، وقتی طور پر استمتاع کے لیے اس مال کو نہیں دو، بلکہ ہمیشہ کے لیے دو۔ ان تبتغوا، طلب کریں گے، محسنین غیر مصافحین، مصافح نہ ہو۔ صفوح کیا ہے؟ ترجمہ میں پتہ نہیں کیا کہا، غیر مصافحین نہیں، مصافحین اچھا، صفوح کہاں سے آپ ذرا دیکھ لیں عربی لغت میں۔ لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا۔ دما مسفوح جب جانور ذبح کرتے ہیں زور کے ساتھ خون نکلتا، اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ بہتا ہوا کچھ اور ہے، تدفق کچھ اور ہے، یا جٹکے کے ساتھ، فوارے کی طرح، یعنی جھٹکے کے ساتھ خون جو نکل رہا، اس لیے اس کو سفاح کہا۔ تو اسی طرح حالات وقت میں بھی مرد سے یہی کیفیت ہوتا ہے، جب قطرہ قطرہ پانی نکلتا اس کو صفوح نہیں کہتے ہیں، کہتے ماء مقطر، اور جب جھٹکے کے ساتھ طاقت کے ساتھ نکلیں گے اس کو کہتے ہیں ماء مسفوح۔ اس لیے پہاڑ کے دامن کو کہتے ہیں صفح الجبل، عربی میں صفح الجبال یا صفح الجبل، اردو میں کہتے ہیں دامن۔ اس کو صفح کیوں کہا؟ کیونکہ بارش کے وقت اس پہاڑ سے پانی اتنی تیزی سے آتے ادھر اس جگہ پر گرتا ہے، لذالک قیل هو صفح الجبل۔ تو یہاں جب مصافحین کہا، یعنی تم اپنے پانی کو اس طرح بے شرعی ضائع نہیں کرنا۔ محسنین صحیح، مصافحین نہیں، محسنین غیر مصافحین۔ آگے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جس کے ساتھ آپ استمتاع کیا، مزہ لیا، خوشی لی، اس کو اجرت دو۔ یہاں سے اس آیات سے شیعہ مذہب نے متاع حلال کہا، بولا قرآن سے ثابت ہے، سورہ نساء میں یہ آیات پیش کرتے ہیں، بولا وہ تو استمتاع کہا، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، استمتاع کہا، اور دوسری بات اجور کہا، اجرت، مہر نہیں کہا، اجرت کہا، اس لیے یہ متاع کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید میں کہیں بھی متاعت کی ایک آیات موجود نہیں ہے سوا یہ جس کو غلط فہمی میں مبتلا ہو کے متاع کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اولاً متاع صرف ہم بستری نہیں، وہ جب رشتہ لے کے جا رہے ہیں اور رشتہ کو قبول کر لیا، یہاں خوشی ہو رہی، یہ متاع کی ابتدا ہے، تمہید کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد منگنی ہوئی اور مزید خوشی ہوئی، پھر نکاح جب پڑھایا، خوشی میں اضافہ ہو رہا، یہ سب متاع میں شامل ہو رہا۔ متاع کا مطلب ہے خوشی، لذت، تو خوشی میں لذت ہے یا نہیں؟ جس طرح پریشانی ہے، دکھ ہوتا ہے، خوشی میں بھی لذت ہوتی ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جب اس کے لیے باراتی آ کر دلہن کو لے گیا، یہ پھر اور مزید استمتاع، آخر استمتاع پھر جب خلوت ہوتا ہے، تو اس کا مطلب
मंगनी, रिश्ता मांगना, निकाह, जब सब इस्तिमताअ है, आप कुछ मता हासिल किया, उस वक्त बगैर खलवत अगर आपने तलाक दे दिया, बोला जो निकाह हासिल किया उसके मुकाबले में निस्फ महर उसको दे दो। वरना आप इंसाफ से बोले, जब निकाह के बाद जब खलवत नहीं हुई, हम बिस्तरी नहीं हुई, तो क्यों निस्फ महर दो? अकल भी यही कहता ना, भाई हम उसको छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, निस्फ महर किस बात पर? आप इसलिए कहते अल्लाह का उसको तुम निकाह हासिल किया, अभी नहीं मिले वो अलग बात है, वो मुकम्मल इस्तिमता है, लेकिन कुछ इस्तिमता, निस्फ इस्तिमता हासिल किया, इसलिए निस्फ हक महर के मुस्तहिक है वो। ठीक, तो यहाँ अल्लाह ताला कर कहा फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना, जरूरी कि वो हम बिस्तरी की बात हो रही है, इन सारे मिता भी मिता है। हाँ, अब अगर उजरत कहा, गलत नहीं कहा अल्लाह ने, औरत के महर को भी उजरत कहा जाता, उसका 3 नाम है, महर, सदाक, आतुन निसा सदुकातिहिन्ना निहला, उजरत, 3 नाम है इसका महर का। सबूत, शुएब अलैहिस्सलाम के पास जब मूसा अलैहिस्सलाम पहुंच गया, क्या कहा? मेरे इन दोनों बेटियों में से एक बेटी मैं आपके निकाह में दूंगा, इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैनि हातैन अला, किस शर्त पर? अन तअजुरनी 8 हिजज, उजरत देंगे आप। देखो ताजुर नहीं कहा, 8 साल मेरी बेटी की खिदमत करेंगे। क्या बेटी क्या करती थी? बकरियां लेके निकल जाती हैं, पानी पिलाती थी, फिर उसको क्या कहते उर्दू में, चराती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, थके हुए वापस आते घर पर, ये सब काम से वो नजात मिलेंगे, ये सब काम आप करेंगे, यही उजरत। ठीक, तो निकाह में उजरत क्यों कहा? इसकी इसलिए कि महर को उजरत भी कहा जाता। ठीक, अला अन तअजुरनी 8 हिजज फ़इन अतममत 10 फ़मिन इंदिक। इस आयत के बाद जो आयत आ रहा, इसमें भी देखे आप, महर को अल्लाह ने उजरत कहा। जरा देखे क्या कह रहा, फंकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफ। उनके अहलिया, उसके सरबराह की इजाजत से आप निकाह करें और उनकी उजरत दो। जब निकाह करेंगे उजरत की बात हो रही है, इसके मतलब महर की बात हो रहा ना, तो इससे वाज़ेह हो गया औरत के महर भी कहते हैं, सदाक भी कहते हैं, उजरत भी कहते हैं। उजरत क्यों कहते हैं? क्योंकि कीमत नहीं कह सकते हैं, समन, कीमत नहीं कह सकते। कीमत किस चीज की होती है? सिला की, किसी चीज की जो मिल्कियत हासिल करेंगे हम, उजरत कीमत दे के, समन दे के मिल्कियत में लाएंगे। उस औरत को महर दे के निकाह करके क्या आपकी मिल्कियत में आएगी वो? आप मालिक तो नहीं हो। हाँ, उस सिला के फायदा हासिल कर सकते हो उजरत दे के। भाई एक कुआं से पानी हम निकाल रहे हैं, तो कीमत देगा, तो कुआं मैंने खरीद लिया, फिर वो कीमत है, सही। अगर पानी के मुकाबले में हम पैसे दे रहे, वो कीमत नहीं, वो उजरत है। तो इसी तरह जब औरत से निकाह करते हैं, उसकी मुनाफे इस्तिमता के मुकाबले में जो आप दे रहे, हम इसको उजरत कह सकते हैं, महर कह सकते हैं, सदाक कह सकते हैं, कीमत नहीं कह सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला कहा फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना अपने आयात में, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना। इससे वाज़ेह हो गया यहाँ मिता की बात हरगिज़ नहीं,
نکاح کی بات ہو رہی باقاعدہ سنت کے مطابق شریعت کے مطابق وقتی طور پر نہیں. آرگیومنٹ کیا ہے؟ کیا چیز؟ یعنی اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں یہاں یہ ہے یہ متا کی اجازت دی جا رہی ہے, اچھا تو ہم کیا آرگیومنٹ کریں گے؟ اس کو کس طرح قائل کریں گے یہ کہہ رہا نا. قائل یہی ہے کہ اول تو غیر مصافحین کہا اللہ نے. جب غیر مصافحین کہا اس کا مطلب احسان کی بات ہو رہا, اور وقتی طور پر شادی کر تو احسان نہیں ہوتا ہے, وہ صفوح ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ صاف منع کر رہا تم احسان کے مقصد سے شادی کرو, اجرت دو, صفاح کے مقصد سے نہیں. اگر وقتی طور پر وہ صفاح میں آ گیا یہ ثبوت ہے کہ استمتاع کی بات نہیں ہو رہا. اور رہا آپ جو اجرت کی مثال دے رہا دلیل دے رہا, اللہ نے اجرت کہا اس کا بھی میں نے واضح کر دیا. اجرت کا معنی حق مہر, تو متاع کہاں سے ثابت ہو رہا؟ رد ہو گیا نہیں ہوا دلیل سے, عقل سے, منطق سے. اور ایک اور آرگومنٹ اگر دلیل یہ بھی ہوگی کہ جیسے کہا کہ اگر ملے نہیں ہو تب بھی آدھا, ہاں یہ بھی واضح دلیل ہے, صحیح ہے نا. تو اگر اللہ رب العالمین مصافحین لفظ نہیں کہتے ہیں پھر آپ کے قول میں کچھ گنجائش ہو سکتا ہے, بالکل واضح ہے. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. ہاں اگلے آیات میں میرے خیال میں اس کی بات آ رہی. ٹھیک, تو یہ اجرت ہو, مہر ہو, صداقہ ہو جو دے رہے ہیں یہ کچھ آپ احسان نہیں کر رہے ہیں, یہ اللہ نے فرض کیا آپ کے اوپر. اس کے بارے میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جنگوں کے زمانے میں اگر وہ جنگ پہ جاتے تھے وہ شہر سے گھروں سے دور ہوتے تھے تو وہاں وہ کس طرح کا فائدہ اٹھاتے تھے. بالکل آگے آ جائے گی, اس آیات میں آ رہا, دوسری آیات. آتوہن اجورہن فریضہ, لا جناح مطلب کوئی حرج نہیں کس چیز پر, فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ, اتفاق کے ساتھ جو دینے کی بات ہوئی اس کو دینے کے بعد اگر اس نے خوشی سے چھوڑ دیا یا کچھ دیا, وہی پہلے والی بات فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا فَإِن تُبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ, وہی بات ہے. یہاں بھی اسی طرح ہے, اگر اس نے خوشی سے کچھ آپ کو دے رہے ہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. تراضیتم دونوں طرف سے اتفاق ہو گئے, اتنے میں اتنے حق مہر میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں. نکاح پڑھاتے اس کو یہ کہتے ہیں, اس کو تراضی کہتے ہیں, دونوں طرف سے راضی. آپ اس پر راضی ہیں, یہ راضی ہے, قبول ہے, یہ تراضی ہے. ان رضیہ کو ایک طرف سے ہوتا, تراضیتم دونوں طرف سے ہو رہا. ایک طرف راضی ہونے سے نہیں ہوگا نکاح میں, دونوں طرف راضی ہونا چاہیے. فَإِن تَرَاضَيْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. آپ لوگ اپنی مرضی سے جو قوانین بناتے ہیں اس میں بہت سارے خامیاں ملیں گے, اس لیے ہمیشہ ترمیم کی ضرورت پڑ جاتی ہے, تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ انسان قاصر النظر ہے. وقتی طور پر جو دیکھ رہے اسی حساب سے قانون بنایا, آگے جا کے ارے اس میں تو کچھ خامی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہ یہ سارے جو یہ سب قوانین الہیہ ہیں جو پڑھ رہے ہیں, حرمت علیکم سے لے کے جو پڑھ رہے ہیں, یہ سب قانون ہیں. تو اس لیے علیم اور حکیم نہیں کہیں گے. یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے. کیوں؟ کیونکہ وہ علیم ہے, اس جو وہ جانتے ہیں آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے, کیا نقصان دہ ہے. اور حکیم بھی ہے, جو قانون بنائیں گے وہ بڑا حکمت کے ساتھ بنائیں گے. ہاں وقتی طور پر اگر کچھ ابھی دیر کر دیا وہ اس کی حکمت کی تحت, جیسا خمر شراب کی حرمت میں کتنی عرصہ سے حرام کیا, کتنی مراحل سے گزارا, 3 مراحل سے گزارا. اللہ تعالیٰ کا حکمت ہے, اس لیے حکمت سے خالی کچھ نہیں. اس لیے لفظ علیم حکیم اس آیات کے ساتھ بالکل موزوں ہے.
آیات نمبر 25. اب ہر کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ آزاد مومن عورت سے شادی کرے، کیونکہ آزاد عورت کے مہر کچھ عالی ہوتا اس کے حساب سے، لیکن جو لونڈیاں ہیں اس کے اتنا مطالب نہیں ہوتا ہے، پھر اس کے حقوق بھی کم ہیں، اس لیے رب العالمین نے اس کے لیے کچھ آسانی فرما دیا. بولا آپ میں سے جو حرائر سے شادی نہیں کر سکتے، حرائر یعنی آزاد عورت سے، ومن لم يستطع منکم طولا، کیا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے، طاقت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، جو معنی آپ دینا چاہتے ہیں طولن میں، ترجمہ میں کیا، جو شخص تم میں سے مومن استطاعت نہیں رکھتا، وہی طولن. ٹھیک، اصل میں طولن تو ہاتھ کے معنی سے آتے ہیں، میرے ہاتھ ذرا ہاتھ ذرا قاصر ہے، جب آپ کچھ نہیں دے سکتے فوراً یہی کہتے ہیں. ٹھیک، تو لفظ طولن یعنی آپ کے ہاتھ یہاں تک نہیں پہنچ رہا، اس کے حق دینے کے لیے. ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانکم، ملکت ایمانکم جو تمہاری ملکیت میں ہے اس سے شادی کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ جب آپ کی ملکیت میں ہے اس سے نکاح کرنے کی تو ضرورت تو ہے ہی نہیں، وہ تو ہے آپ کے عقد ملکیت میں ہے. ٹھیک، پھر یہ کیا کہہ رہا؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یعنی تمہاری لونڈیاں نہیں کہہ رہا، کسی اور کی کہہ رہا، کیونکہ قرآن مجید میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے عیب نہیں نکالنا. کیا کوئی انسان ہے جو اپنے عیب نکالتے ہیں خود؟ تو کیوں کہ اللہ تعالیٰ تم اپنے دوسرے کا عیب نہیں نکالا، تم اپنے عیب نکال رہے ہو. اپنے عیب نہیں نکالیں تو اپنے بھائی کو چھپاؤ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہی وہی بات ہے، تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو. ٹھیک، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مال کو باطل طریقہ سے، یا انسان اپنے مال باطل طریقہ سے کیوں کھائے، یعنی دوسرے سے اس طرح نہیں. تو یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کی نظر میں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن سب ایک ہے، ایک فیملی ہے. اس لیے اگر کسی کے پاس ہے ہم آپ کے پاس ہے، یہی ہونا چاہیے. تو اس لیے اگر رب العالمین نے کہا مما ملکت ایمانکم یعنی دوسری پاس آپ کے جاننے والے، آپ کے دوست احباب جس کے پاس اس طرح لونڈیاں ہیں ان سے آپ شادی کریں. فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، فتیات کیا؟ جمع فتات، فتات لڑکی کو کہتے ہیں، کنواری لڑکی کو. اگر بلوغ سے پہلے کہتے صبیہ، اس سے بھی کم عمر ہے طفلہ، طفل، صبیہ، فتات. لیکن لونڈیا کو فتات کیوں کہہ رہا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحابہ کرام کو اپنے لونڈی کو یا اپنے غلام کو لا یقل احدکم عبدی و عبدتی، یہ میرا عبد غلام نہیں کہو. لا یقل احدکم عبدی و امتی، اما. تو کیا کہیں گے یا رسول اللہ؟ قل فتایا و فتاتی، بولے یہ میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے. فتایا، فتح مذکر، فتات مؤنث. تو حضور نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ نے اس کو فتح کہا.
بولا اس کی توہین نہیں کرو، اے غلام، اے اس طرح نہیں کرو، اے بیٹا ہم بولو، یہ اسلام کی تعلیم ہے، ٹھیک؟ اس طرح اللہ نے بھی یہی کہا فَمِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر وہ غلام زادی بھی ہے، لونڈیا بھی ہے، شرط ہے مومنہ، ایمان والی، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو مشرک سے تو پہلے آیات گزر چکی ہیں، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ. اچھا، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ. کوئی کہیں گے یار ایک تو لونڈیا ہے، اوپر سے پتہ نہیں یہ مومن بھی ہے یا نہیں، اگر ایمان بھی ہے اس کا ایمان حرائر کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، پرہیز کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے تم ایسا نہیں کہو. کیا پتہ آپ کو یہ لونڈیا جو آپ کے حقار کرے اس کی ایمان تمہاری ایمان سے مضبوط اگر ہو، واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، تم سب آدم سے ہیں، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو. غور کرو تم سب کہاں سے آیا. یہ نہیں کہ آج یہ بیچاری کسی مجبوری کی وجہ سے اگر لونڈیا بنی تو ان کو حقارت کرو گے تم، ایسا نہیں کرو. وہ بھی آدم کے اولاد میں سے آئی ہوئی، بعضکم من بعض. بات فَانْكِحُوهُنَّ، تو ایسی لونڈیا سے آپ نکاح کرے، مگر شرط ہے اس کا مالک کی اجازت سے، کیونکہ جب آپ نکاح کریں گے اس کی خدمت سے محروم ہوں گے، اس سے ملنے سے محروم ہوں گی، بہت ساری چیزیں. اس لیے پہلے آپ ان کو راضی کرو، اگر وہ راضی ہو گیا تو بے شک آپ نکاح کریں. کشش نہیں ہے، مالک کو رغبت نہیں ہے تو وہ مومن ہے، خوف خدا بھی ہے. جب کوئی آ گیا نکاح کے لیے وہاں نہ کیوں کہیں گے، میں خود اس کے حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں اور نہ دوسرے کو حق ادا کرنے کے لیے دیں گا، اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ سوچ کے، نیکی سوچ کے، اس میں مصلحت کچھ بھی نہیں ہے، فائدہ کچھ نہیں، لیکن آخرت میں فائدہ ہے، اللہ کو خوش کر رہا ہو، مطلب عبادت کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، یہ سوچ کے دو اس کو. جس طرح قرض حسنہ میں کیا مل رہا ہم کسی کو جب ادھار دیتے ہیں، قرض حسنہ دیتے ہیں، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے، لیکن کیا واقعی کچھ فائدہ نہیں ہے؟ فائدہ بہت ہے، آج نظر نہیں آ رہا، آنکھیں بند کرنے کے بعد سب نظر آئیں گے. بالکل یہی کیفیت ہے. میں اپنے لونڈیا کو کیوں دوں اس کی نکاح میں؟ بھائی اس لیے دے رہا اللہ کو خوش کرنے کی، تم اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہو، یا تو تم خود ادا کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہ تم حق ادا کرو گے نہ دوسرے کو حق ادا کرنے دیں گے، یہ سراسر ظلم ہے. اس لیے بولا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ. پھر کہتے آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس کو مہر بھی دو. تو مہر کس کو دینا ہے؟ یہاں تو حدیث میں کیا ہے، العبد وما فی یدہ لسیدہ، غلام اور غلام کی ملکیت میں جو چیز ہے سب مالک کا ہے نا. تو پھر کیوں کہہ رہا اس لونڈیا کو دو؟ ہاں بھائی غلام اور اس کے پاس جو چیز ہے سب مالک کا ہے، وہ ایک الگ فقہی مسئلہ ہے. لیکن یہاں جب آپ ان کو دے رہی ہیں نکاح کے لیے، وہاں کچھ مطالب نہیں ہے، کچھ لالچ نہیں ہے سوا آخرت. تو پھر یہ مہر لے کے کیا کریں گے ہم؟ یہ مہر اس کو دے دو، اس عورت کو دے دو. اس لیے آتوہن اجورہن، دیکھو صیغہ مؤنث، کس کو دینے کے لیے کہا؟ جس سے نکاح کر رہے ہیں، اس لونڈیا کو. ورنہ اگر مالک کو دینا فآتی اجورہم، مذکر کے در نہیں، مؤنث ہے، اس عورت کو دو حق مہر. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ٹھیک. شادی کے بعد شخص دے گا، شوہر دے گا، ہاں اور ہونے والی بیوی کو دے گا. جی، تو ویسے ہی حکم ہے
لیکن یہاں لونڈیا ہے نا، وہ آزاد تو نہیں. جب وہ آزاد نہیں ہے تو لونڈیا اور اس کے پاس جو ہے سب مالک کا ہے، تو یہ حق مہر کیوں مالک کا نہیں ہو رہا؟ یہ بات ہے. باقی کچھ امور اور کچھ ہے، لیکن حق مہر کچھ اور ہے. اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جب مالک کا حق ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے نہیں لونڈیا کو دو. پھر دوسرے اپنے باپ بیٹی کی مہر سے لینے کے حق کہاں سے آ گیا؟ جب مالک کا حق ہے لینا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ مت لو، اس کو دو. تو باپ یا بھائی کوئی سربراہ بیٹی کی مہر سے کچھ کھانا آگ کا رہا، حرام کا رہا. وہ عورت کا حق ہے صرف. اب نے یہ نہیں کہ میں نے 30 سال پرورش کی، کتنا ہزار پیسہ میں نے خرچ کی، اس لیے میرا حق. ارے تم نے جو پرورش کی، تمہیں بھی تو کسی نے پرورش کیا، اس کا حق ادا کیا تم نے. وہ نہیں سوچتے ہیں. ٹھیک. تو اگر آپ نے اس کو پرورش کی بالغ ہونے تک، شادی کروانا تک، کیا اللہ کے ہاں ضائع ہو جائے گا؟ تم مومن ہو تو آخرت کے لیے کچھ نہیں چاہیے آپ کو، کیوں لیں گے اس کے حق مہر سے؟ آپ مت لو. ٹھیک. وہاں اللہ، اس لیے نبی کریم خوشخبری دیا، جس نے 3 لڑکیاں کو پرورش کر کے بالغ ہونے تک شادی کروا دیا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہے. تو آپ یہ نہیں چاہیے صرف حق مہر کی تھوڑی سی جو مل رہے، کون سا بہتر ہے آپ کے لیے؟ آتوہن اجورہن بالمعروف. کیا معروف یہاں احسان میں نہیں آ رہا، مروجہ طریقہ سے. یعنی یہ بھی کوئی لونڈیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 10 روپیہ دینے سے کافی ہو جائے گا، یہ نہیں کہنا. آپ کے مروجہ طریقہ سے اس وقت کیا دیتے ہیں اسی حساب سے دو. مہر معروف، احسان نہیں، جانا پہچانا مہر. معروف کی بہت کیا معنی ہوتی ہیں. آتوہن اجورنا بالمعروف. آگے محصنات غیر مصافحات. یہاں بھی یہ شرط آ گیا، کیونکہ یہ زنا وغیرہ غیر آزاد سے اکثر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی بولنے والا نہیں ہے، باپ نہیں، بھائی نہیں، شوہر نہیں، کوئی دفاع کرنے والا نہیں، جو مل گیا اس کو آنکھ مار دیا. اس لیے اس کے آزاد بھی کم ہیں. ٹھیک. اس لیے کہ تم جب نکاح کرو گے، ایک تو لونڈیا ہے، اوپر سے اگر وہ زانیہ بھی ہے تو اس سے نکاح نہیں کرو. تو محصنات، اپنی عزت کو سنبھالنے والی، غیر مصافحات، وہی بات آئی، زانیہ نہ ہو. ولا متخذات اخدان. متخذات کیا سمجھ رہے آپ؟ پکڑنے، لینے والا، رکھنے والے، اخذ کرنے والا. کیا اخذ کرنا؟ اخدان جمع خدن، دوست، عاشق. انگریزی میں کیا کہتے ہیں ہم لوگ اس میں؟ جو دوست بناتے ہیں، بوائے فرینڈ. جزاک اللہ. یہی اخدان، عربی میں خدن. ٹھیک. یہاں کہتے ہیں دوست ہے، میرا عاشق ہے، وہ ہیں، اور فخر کرتے ہیں نعوذ باللہ اس معاشرے میں. ٹھیک. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس طرح وہ دوست رکھیں گے یا زنا کرنے والی ہیں، اس سے دور رہو، اس سے نکاح نہیں کرو. ولا متخذات اخدان. فَإِذَا أُحْصِنَّ. اب نکاح کرنے کے بعد، شوہر ہونے کے بعد زنا کر لیا اس نے، کیا کریں گے؟ فَإِذَا أُحْصِنَّ یعنی بعد النکاح. اس کا مطلب نکاح سے پہلے اگر فاحشہ کی، حدود نہیں ہے اس کے اوپر. ٹھیک. کوئی زوج نہیں، شوہر نہیں، باپ نہیں، سربراہ نہیں، بولنے والا نہیں، صرف مالک ہے اس کا. ٹھیک.
مالک خود ملتے بھی ہیں ان سے، لیکن اس نے فاحشہ زنا کیا، اسلام میں اس کے لیے حدود مقرر نہیں، کیا کریں گے؟ بولا مالک جو مرضی ہے اپنے مرضی سے سزا دے، مار نہیں سکتے، قتل کی حد تک نہیں، اس کے علاوہ اس کو سدھارنے کے لیے جو مناسب سمجھے ہو اس کو سزا دے سکتے ہیں، کھانا پینا روکے، ناراضگی دکھائے تو کچھ مارے پیٹے، اس حد تک سے زیادہ نہیں لونڈیا کے لیے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اگر شادی کر لیا، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اس کے بعد زنا کیا اس نے، فَعَلَيْهِنَّ، لَهُنَّ نہیں، عَلَيْهِنَّ، اس کے اوپر سزا، کیا سزا ہے؟ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ تو اس طرح شادی شدہ اگر ایک آزاد عورت زنا میں مبتلا ہے اور ثابت ہو گیا، اس کے لیے کیا حدود ہے اسلام میں؟ رجم۔ رجم سے کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، زندگی مار دیتی ہے نا، اس کو اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ سنسار، ہے نا، اس کو سنسار کرتے۔ جب نصف کہا تو نصف میں ہم سنسار کس طرح کریں گے؟ کس طرح مار دیں گے اس کو؟ ٹھیک، اس لیے یہاں ادھر آ گیا، کہاں؟ جہاں ایک غیر شادی شدہ آزاد عورت زانیہ کے لیے کیا سزا ہے؟ 100 کوڑا ہے، بولا اس کے لیے 50 کوڑا ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود۔ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اس سے واضح ہو گیا کوڑا ہے، سنسار نہیں، کیونکہ سنسار میں عذاب نہیں، زندگی ختم کرنی ہے۔ زندگی ختم کرنا اور عذاب دینے میں بہت فرق ہے۔ عذاب میں تکلیف ہے، درد ہے، زندگی ختم کرنے میں ختم ہو گیا۔ اچھا، کس طرح میں آپ کو ثابت کر دوں کہ دونوں میں فرق ہے؟ بالفرض اگر ابتدائی زندگی میں بھی، میں سمجھ گیا آپ کیا سوچنا چاہ رہا، اگر شروع میں بھی کہا، جب لفظ الی یوم القیامہ کہا، بات ختم اور کچھ گنجائش نہیں رہا۔ ٹھیک، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور میں حضرت عمر اعلان فرمایا منبر کے اوپر سے، بولا واللہ لا یؤتی الی بصاحب نکاح متعۃ الا رجمتہ، کوئی متعہ نکاح کرنے والا اگر میرے سامنے پیش کیا گیا میں اس کو رجم کروں گا۔ عمر کون ہے بھائی؟ جس کی تائید میں اللہ تعالیٰ آیات نازل فرماتے تھے۔ تو حضرت عمر اپنی مرضی سے نہیں کہا، نبی سے یہ سن کے کہا، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس فتویٰ دیتے تھے متاع کی، جواز کی، کیونکہ جب حضور نے جنگ میں اجازت دیا تھا وہ تو ان کا سما میں آ گیا، ذہن میں آ گیا، جب ان اللہ حرما کہا وہ نہیں سنا اس نے۔ بعد میں حضرت علی نے جب حضرت عمر نے جب یہ کہا، بولا عمر یہ کیسا کہا، کیوں رجم کریں گے وہ؟ تو حضرت علی نے گواہی دی، بولا رمی کے انہوں نے حرام فرمایا۔ بولا اچھا تم نے سنا؟ بولا ہاں میں نے سنا۔ بولا میں نے غلطی کی اور توبہ استغفار بھی کیا اور اپنے فتویٰ سے رجوع بھی کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو انسان ہے، اس نے سنا نہیں، جب متاع کے لیے اجازت دیا تو وہ تو سن لیا، اس لیے اجازت دیا، حضرت عبداللہ بن عباس فتویٰ دیا۔ نہیں پتا ہو کیونکہ جنگی کریں جس وقت کچھ کہہ رہے تھے، ضروری سارا صحابہ موجود ہے اس وقت نہیں، تو جو موجود ہے اس نے سن لیا۔ تو حضرت علی موجود تھے، انہوں نے سن لیا، اس نے گواہی دی، بولا نہیں میرے سامنے تو حضور نے کہا حرم علیہ القیامہ۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے میں غلطی کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کی، تو واضح ہو گیا تو متاع حرام ہے۔ ٹھیک، تو اگر آپ حرام نہیں مانیں گے، ایسا تو سنیوں میں نہیں ملیں گے انشاءاللہ، کسی شیعہ لڑکی سے کرنا پڑے گا، سنیوں میں انشاءاللہ نہیں ملیں گے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم لک الحمد یا عظیم حمد الشاکرین۔
اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فقهنا في الدين واشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك حسن الختام. اللهم أختم بالصالحات أعمالنا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا من حوض نبيك الذي أكرمته به. اللهم ارزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين، واغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.